لگ رہا ایسے ہے جو لیفٹ رائٹ بڑے بڑے اپوزیشن رہنماؤں کے انٹرویوز آج بھی ہوئے اور جس طرح سے پرویز الہی صاحب بول رہے ہیں 100% مشکل میں ہے تحریک انصاف. تو خان صاحب کیا ریزائن دینے والے ہیں بڑا جلدی اس کی وجہ سے، سب سارے معاملات کی وجہ سے؟ یہ تو بہت بڑا مذاق کر دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ عادل صاحب. اگر آپ کا اشارہ پرویز الہی صاحب کے کل کے انٹرویو کی طرف ہے تو وہ تو کل کی بات ہے. آج ان کا بیان آپ نے سن بھی لیا ہوگا، دیکھ بھی لیا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایماندار آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کا حصہ ہیں، اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. نہیں، ان کے ابھی 2 انٹرویوز آپ نے دیکھے ہیں؟ ابھی جو لیٹسٹ انٹرویو ان کے ہوئے ہیں 2 انٹرویوز، انہوں نے تو بالکل کھل کر رہتے ہیں. بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ مونس الہی نے جب یہ کہا آپ اپنے لوگوں کو سنبھالیں تو اس کے خلاف نیب کو انہوں نے ڈال دیا، گرفتار کرنے والے تھے. وہ تو بڑے انکشافات کیے ہیں. دیکھیں اس پہ تو ان کا بیان آ گیا نا، اس پہ تو نیب کا بھی بیان آ گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کا حصہ ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہیں. ہاں یہ ہے کہ جو ایلائز حکومت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے اپنی رائے کا کھل کے اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے اتحادیوں سے آپ کا مشورہ ہو تو وہ حکومت کے لیے بہتر ہوتا ہے. میں تو اس فرنٹ پہ کوئی خاص نہیں دیکھ رہا. باقی اپوزیشن کی آج دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ادھر ادھر وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں. میرے خیال میں غلط کھیل گئی ہے اپوزیشن، اور اپنی طاقت کا غلط انہوں نے اندازہ لگایا ہے. خاص کر اب ان کو آئیڈیا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی نا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے ہیں اور ایک ہی باری اب ایکسپوز ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن علی محمد خان صاحب 12 اراکین اسمبلی جو پرویز الہی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں آپ کے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹیں گے تو بہت زیادہ، لیکن 12 سے تو ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اور وہ سیف کسٹڈی میں ہے. نہیں، میرا نہیں خیال. میں اس رائے سے کوئی اتنا اتفاق نہیں کروں گا. ہمارے ممبرز انٹیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ دن آئے گا پھر سب اس کو دیکھ لیں گے. اچھا، آپ کا اپنے تمام ممبران سے رابطہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں ہے، نہ سیف کسٹڈی میں ہے، پورے آپ کے MNAs موجود ہیں؟ دیکھیں میرے پاس کوئی سیف کسٹڈی یا اٹھانے کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. حالانکہ پارلیمنٹری افیئرز ہے، ممبران سے رابطہ ہمارا رہتا ہے، اور جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں بھی کبھی اس چیز کو آج کوئی اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا، نہ کوئی خان صاحب نے اس کی طرف کوئی اندیا دیا ہے. تو میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ماحول گرم ہے، ادھر ادھر سے خبریں اڑتی رہتی ہیں. اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے تنہا وہ کام کر دکھایا ہے جو کہ پچھلے 35-40 سال میں نہیں ہو سکا. یہ لوگ آپس میں اندر میں مفادات کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے رہتے تھے، لیکن ملک کی سٹیٹس کو کے لحاظ سے سب سٹیٹس کو کا حصہ تھے. بظاہر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، بظاہر الیکشن ہوتے رہتے تھے، لیکن اندر باریاں لگی ہوئی تھیں. پہلی بار ایکسپوز ہوئے ہیں. پہلی بار ان کا جو کہتے تھے نا کہ ایک سکے کے 2 رخ، تو ایک سکے کے 3 رخ عوام کے سامنے آئے ہیں کہ چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، یہ ایک ہی سکے کے 3 رخ ہیں، سٹیٹس کو کے 3 رخ ہیں. اور یہ سٹیٹس کو ہے، اور یہی وہ سٹیٹس کو ہے جس نے پچھلے 40-45 سال پاکستانی عوام کو اور اس ریاست کو سانس لینے نہیں دیا. یہ وہی سٹیٹس کو ہے جو آتے ہیں خدمت کے نام پہ، خدمت صرف اپنی کر جاتے ہیں، اثاثے بڑھتے رہتے ہیں، ملک سے باہر پیسے نکلتے رہتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی رہتی ہے، تباہ ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی عوام. لیکن علی بھائی، یہ جو آپ نے بڑا لمبا چوڑا جواب دیا، اس سب کچھ کے باوجود جو بھی اپوزیشن کے جتنی بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جتنے بھی آپ کے بقول ان سکے کے رخ ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، لیکن وہ آپ کو گھر بھجوانے کی بھرپور تیاری تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، جو کہ ان کا جمہوری رائٹ بھی ہے، وہ کر چکے ہیں. آپ کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 10-12 آپ کے MNAs غائب ہیں، سیف کسٹڈی میں ہیں، اور 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹوٹیں گے اور ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کس طرح یہ لوگ پورے کریں گے اور کہاں ہیں آپ کے؟ کچھ تو ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ ہاں بالکل گورنمنٹ کے نمبرز بھی انٹیکٹ ہیں اور تیاری بھی پوری ہے. ہم کیوں اپنے پتے شو کریں؟ اور یہ ہمارا کام ہے بندے پورے کرنا. ہم تو اپنا بجٹ پاس کر چکے ہیں، اعتماد کا ووٹ پچھلے سال لے چکے ہیں. علی محمد خان صاحب، پتے ادھر سے شو ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو کوئی ہے ہی نہیں.
کچھ تو آپ ایسا شو کریں نا, یا تو پارلیمانی پارٹی کا اپنا اجلاس بلائیں اور اس میں وہ اسٹرینتھ واضح ہو جائے, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں پارلیمانی پارٹی کے تو عام حالات میں بھی جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ممبران آگے پیچھے ہوتے ہیں, کوئی حلقوں میں ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے, کوئی اندر ہوتا ہے, یہ عام کوئی حالات روڈ پہ نہیں ہے, ہوتا ہے, کیسے کوئی حلقوں میں آگے ہوتا ہے. پیچھے تو نہیں ہونے چاہیے, لیکن 10 نمبروں کا فرق ہے, آگے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ آپ اپوزیشن کو اجلاس بلائیں نا, شو آف اسٹرینتھ کے لیے. اپوزیشن نے 172 کی فگر ٹچ کرنی ہے تو وہ انشور کریں کہ بندے آگے پیچھے نہ ہو. ہمارا کام تو نہیں ہے, ہم نے تو ابسٹین کرنا ہے, ہم نے تو ووٹ ڈالنے جانا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 172 سے کافی کراس ہو چکا ہے, اور پرویز الہی صاحب نے تو بالکل مہر تصدیق کر دی ہے جو ان کے دعوے تھے ان پر. دیکھیں پرویز الہی صاحب تو ہمارے الہی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں. انہوں نے تو آج عمران خان صاحب پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. باقی انٹرویو چلتے رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ حکومت بنانا بھی آسان نہیں ہے, نہ اس کو بگاڑنا آسان ہے, نہ حکومت میں آنا آسان ہے, نہ حکومت سے جانا آسان ہے. حکومت ایک ایسی بہت بڑی مشین ہے کہ اس میں ایک بار آپ اندر چلے گئے پھر آپ اندر کے ہو کے رہ جاتے ہیں ایک وقت کے لیے. اگر آپ اندر نہیں ہیں, آپ کی خواہش ہے بنگلہ نمبر 22 کی, تو بنگلہ نمبر 22 ایک بار ہاتھ سے چھوٹ جائے پھر بڑی مشکل سے بنگلہ نمبر 22 جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے. اصل میں جو کہانی یہ ہے کہ ایک ایسی دلدل میں اپوزیشن نے اب پیر رکھ دیا ہے کہ نہ اب اس میں اندر جا سکتے ہیں, نہ اب اس سے باہر آ سکتے ہیں, کیونکہ 172 کی فگر انہیں پوری کرنی ہے. اگر نہیں پوری کر سکتے تو ان کا کریا کرم جو پہلے ہی ہو چکا تھا اب مزید ہو جائے گا. ہمیں بندے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری اسٹرینگتھ پوری قوم کو پتہ ہے. ہم نے 3-4 بار بجٹ پاس کیے ہیں پچھلے سال بغیر کسی ضرورت کے. ہم نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا, اور اس سال جب ہم نے جو اسٹیٹ بینک کے لاز پاس کیے ہیں اس میں ایک بار پھر ہم نے اپنی اسٹرینگتھ کچھ مہینے پہلے شو کی ہے. اب اپوزیشن کی باری ہے. اگر دم ہے تو سامنے ایک گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی انتظار کر کے سوکھ گیا ہے. باقی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لاکھوں لوگ تحریک انصاف لے کے آئے گی 27 مارچ کو, کیا وہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے اور جب تک تحریک عدم اعتماد نہ ہو جائے؟ جس طرح فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی وہیں سے گزر کے ان کو جانا پڑے گا جو عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا, اور وہیں سے گزر کے ان کو پھر نکلنا پڑے گا. اسی طرح آپ کی پلاننگ ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہاں پہ ٹھہریں گے جب تک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو جائے؟ ابھی کافی دن ہے, ابھی اس کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہیں کرنی چاہیے. فی وقت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا. ایک گیدرنگ کرنا ایک آئینی کام ہے, رائٹ ہے کسی بھی جماعت کا اور پاکستان کے عوام کا کہ وہ اپنے لیڈر پہ, اپنے وزیر اعظم پہ اعتماد کے لیے آنا چاہتے ہیں. باقی کسی کو کسی کے آئینی حق سے غیر آئینی طور پہ محروم کرنے کا حکومت کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ قانون اور آئین اپنا راستہ خود لیتا ہے. جو شخص ووٹ ڈالنا چاہتا ہے بزور طاقت بزور شمشیر کوئی اس کو روک نہیں سکتا, نہ کوئی روکے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لوگ نہیں جائیں گے ووٹ ڈالنے, اگر آپ کے لوگ بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ان کے حق میں ہو چاہے وہ خلاف ہو, آپ نہیں روکیں گے؟ دیکھیں پالیسی ڈیسیجن ایک اور چیز ہوتی ہے جو پارلیمنٹری پارٹی پارلیمنٹری لیڈر لیتے ہیں, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, خان صاحب ہیں. اب اگر کوئی اپنے لیڈر کی بات نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے, وہ تو اس کا ایک رائٹ ہے, وہ ڈالے پھر ووٹ. اس کے اوپر پھر وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کلاز ہوتی ہے آرٹیکل 63 کی وہ پھر لگ جاتی ہے. لیکن اس پہ ہم کیوں بات کریں جب ہی وہ موقع آیا ہی نہیں, ہم کیوں ہائپوتھیسس پہ بات کریں